نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی گنہگار کسی خبر کے ساتھ فتبینوا پس خوب تحقیق کیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہیں تم پہنچ نہ جاؤ کسی قوم کو جہالت کے ساتھ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پس ہو جاؤ تم اس پر جو تم نے کیا ہے شرمندہ ہونے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات میں نے عرض کیا تھا کچھ قوانین آداب ایسے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، کچھ عام اہل ایمان سے ہے۔ بہرحال اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور اصلاح معاشرہ کے قوانین کے حساب سے بہت ہی اہم یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی میں سے ایک قانون یہ ہے، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرو۔ نامعلوم کسی نے بات غلط پہنچائی ہو اور تم اس خبر پر یقین کر کے کوئی ایسا قدم اٹھاؤ جس پر تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے، تو پہلے تحقیق اور بعد میں اس خبر پر عمل درآمد۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، اس پر اگر سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات بھی ہم مرتب کریں ہمارے معاشرے کے، تو کئی ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ تحقیق نہیں ہوئی اور بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلایا اور اس پر عمل درآمد کر دیا گیا، اور بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ بنیادی غلطی کہاں ہوئی کہ تحقیق پہلے نہیں ہوئی۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عقبہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ نا قبیلہ بنو مستلق کے طرف صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. غزوہ بنو مستلق چونکہ ذہن میں چڑھا ہوا تھا نام وہ نکل آ گیا. غزوہ نہیں، یہ قبیلے کا نام ہے بنو مستلق. ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کسی قبیلے کے لوگ ایمان لاتے تو آپ انہیں اسلام کے بڑے احکامات بتاتے، جن میں ارکان اسلام ضرور. حج چونکہ آخر میں فرض ہوا، اس لیے اکثر روایات میں جو آتا ہے اس میں حج کا ذکر نہیں آتا، کیونکہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض نہیں تھا تو آپ حج کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے جب فرض جو نہیں تھا. آخر دور کی جو روایات ہیں ان میں آتا ہے. بہرحال آپ بتاتے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر مال ہے تو کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے. اور اس زکوٰۃ کے لیے پھر 2 صورتیں مقرر ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بندہ بھیج دیتے جو قبیلے والوں سے زکوٰۃ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، اور کبھی وہ قبیلے والے خود ہی کہتے جی ہم اپنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے خود ہی کسی بندے کو دے بھیجیں گے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے جو ایمان لائے تھے ان سے فرمایا، زکوٰۃ کے مسائل بتائے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے خود ہی پہنچا دیں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کا جو آپ کا سال پورا ہوگا تو بندہ بھیج دوں گا. اب جب وہ سال ان کا پورا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی ذہن میں جو بات تھی کہ بندہ آئے گا، انہوں نے اس سے پہلے ہی زکوٰۃ آپس میں جمع کرنا شروع کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ بھیج دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ آ جائے ابھی ہم نے حساب ہی نہ کیا ہو اور پھر اس کو جناب وہ انتظار کرنا پڑے. تو انہوں نے بنو مستلق کے قبیلے نے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کے جمع کرنی شروع کر دی. چنانچہ ابھی بندہ پہنچا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے ہاں زکوٰۃ کا پیسہ یا زکوٰۃ کے جو جانور بھی تھے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، اس وقت زیادہ لوگوں نے یہ جانور رکھے ہوتے تھے، وہ جانور تھے یا جو بھی زکوٰۃ کا مال تھا وہ انہوں نے تیار کر لیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندہ آئے تو پھر مزید انتظار نہ کرنا پڑے. تو حضرت ولید تھوڑے لیٹ ہو گئے، 2 دن 4 دن 5 دن شاید 10 دن کچھ لیٹ ہو گئے. انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندہ آیا ہو ہمیں نہ ملا ہو، یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آ نہ سکا ہو اور ہم بھی نہ لے کر جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں کہ زکوٰۃ تو فرض تھی تو ہم نے کیوں تاخیر کی. بہتر ہے کہ بجائے اس بندے کے انتظار کرنے کے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں چند بندے اور یہ جا کے زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا آتے ہیں. اتنے میں ولید بن عقبہ جا رہے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس قبیلے کی اور حضرت ولید کی پرانی کوئی آپس میں ناراضگی دشمنی تھی، لیکن اب تو ایمان کے بعد تو وہ دشمنی ختم ہو گئی نا، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، خاندانی یا پرانی دشمنیاں تو سب ختم ہو گئی. حضرت ولید اب آ رہے ہیں اور وہ ادھر سے زکوٰۃ لے کر ان کے ذہن میں یہ تھا میں جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناؤں گا اور حضور کا پیغام سناؤں گا، وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں گے، پھر جناب جا کر کہیں 2 دن لگتے ہیں 5 دن لگتے ہیں 10 دن لگتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ ساری اکٹھی کر کے واپس آؤں گا. ابھی یہ مطلب ان کے علاقے کے قریب ہی پہنچے تو دیکھا کہ وہ سارے آگے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا بھئی یہ تو میری وجہ سے وہ پرانی جو مخالفت ہے نا، یہ تو شاید میرے ساتھ لڑائی کرنے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ لڑائی کرنے نہیں، وہ زکوٰۃ دینے آ رہے تھے. یہ فرق یہاں سے لگا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناؤں گا، اس کے بعد زکوٰۃ اکٹھی ہوگی، اس کے بعد پھر جناب مجھے وہ زکوٰۃ دیں گے، میں لے کر آؤں گا. ابھی یہ پہنچے نہیں، وہ پہلے جب آگے بڑھے تھے انہوں نے سمجھا وہ تو لڑائی کے لیے آ رہے ہیں. بھائی ابھی تو پیغام میں نے دیا کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کی تو بات کی نہیں ہے، لہذا یہ وہیں سے واپس ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ کیا، وہ تو آگے لڑائی کے لیے آ رہے تھے وہ تو آگے لڑائی کے لیے آ رہے تھے، میں تو مشکل سے جان بچا کے نکلا.
آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی، بھائی یار وہ ایمان قبول کر کے گئے تھے، زکوٰۃ فرض تھی، ان کو آپ نے بتا دیا تھا، اور وہ جناب خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ یہ تو ہماری مزاج ہے نا کہ سن کے ہی فوراً آگ بگول ہو گیا، اچھا اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اور پھر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے میں نے کل عرض کیا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات یہ امت کے لیے رہنمائی ہوتے ہیں، ان کی غلطیوں میں بھی امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو یوں کیا کرو۔ دیکھو نا یہ کتنی اہم خبر ہے اور کتنا اہم واقعہ ہے، غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا اور اس کا ایک پریکٹیکل عملی نمونہ بھی سامنے رکھا۔ ویسے ایک بات کہی جائے نا تو اتنی اہمیت نہیں رکھتی، جب ایک واقعے اور عملی طور پر بات سنانے کے بعد بات سمجھائی جائے تو یقین ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں ہی رک جائیں کہ نعوذ باللہ اگر بغیر تحقیق کے ان کی اس خبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے پر حملہ کر دیتے، بھائی جی وہ تو زکوٰۃ کے منکر ہوں گے اور زکوٰۃ کے منکرین سے تو جہاد فرض ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کئی ایمان والی جانیں چلی جاتی، اور پتہ چلتا بعد میں کہ یار یہ بات نہیں تھی، تو پھر کتنا افسوس ہوتا۔ لہذا پہلے کیا ضروری ہے؟ تحقیق۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو پھر تو جہاد فرض ہے ان کے ساتھ، لیکن پہلے تحقیق تو ضروری ہے۔ اتنے میں وہ قبیلے والے لوگ آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ شاید آپ کی طرف سے بندہ لیٹ ہے تو ہم خود ہی زکوٰۃ جمع کریں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تو گویا کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تاخیر ہو جائے تو نبی ناراض تو اللہ ناراض، ہم کدھر جائیں اور کیا کریں؟ اس لیے ہم نے اب ہم تیاری کر رہے تھے، آپ کا بندہ نہ آیا، تو انہوں نے کہا بندہ تو گیا تھا، تو آپ نے تو سنا ہے لڑائی کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو کہا اللہ کے نبی ہمیں تو آپ کا بندہ ملا بھی کوئی نہیں، اور اگر مل جاتا تو ہمیں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم ادھر ہی زکوٰۃ دے دیتے ان کو، یہ تو ہمیں الٹا مشقت اٹھانی پڑی کہ ہم وہاں سے زکوٰۃ جمع کی اور پھر خود لے کر آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو بلایا اور پھر بات سامنے آئی، بھائی انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم لڑائی کریں گے؟ کہا نہیں کہا تو نہیں تھا جی، وہ آ رہے تھے تو پھر میں نے یہ سمجھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اپنے ذہن میں ایک جب بندہ بات سوچتا ہے وہ قدرتی بات ہے، اس کے خلاف جب دیکھتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے شاید اس طرح نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے ذہن کے حساب سے جو سوچا، میں نے یہ سوچا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوں گا اس کے بعد زکوٰۃ جمع ہوگی، یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے ابھی نبی پاک کا پیغام ہی نہیں دیا؟ بہرحال شکر ہے معاملہ ختم ہو گیا، اس میں کوئی لڑائی نہ ہوئی، کوئی حملہ نہ ہوا، کوئی قتل و غارت نہ ہوئی، لیکن ایک خبر، ایک واقعہ سامنے آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قرآن میں نازل کر دیا، بھائی کوئی بھی خبر ہو تو جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو جائے اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم عمل درآمد کر دو اور پھر بعد میں سوائے شرمندگی کے اور تمہیں کچھ حاصل نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، بس خوب تحقیق کیا کرو۔ اب یہاں پہ چونکہ رافضی حضرات، اہل تشیع حضرات، ان کا اکثر مشغلہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے تبرہ کرنا، اسی مشغلے کے تحت انہوں نے یہاں حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق کہنا شروع کیا۔ دیکھو جی فاسق تھا نا، تبھی تو اللہ نے یہ کہا کہ ان جاءکم فاسق، حالانکہ بڑی واضح اور عقل سے بات سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر نہیں کہا کہ ولید فاسق ہے، اللہ نے تو ایک قانون بیان کیا، وہ تو ضمناً چند روایات میں یہ واقعہ آیا ہے جس وجہ سے بعض مفسرین کے ذہن میں یہ بات گئی کہ شاید یہ اسی وقت آیت نازل ہوئی ہو، ورنہ قرآن مجید ایک ایک بندے کے لیے تھوڑا ہی نازل ہوا ہے،
یہاں تو اللہ تعالیٰ قوانین بیان کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے، اور دوسری بات فسق کرنے والا نا، گناہ کرنے والا، تو مطلب یہ ہے اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی خبر دے تو اس خبر پہ تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی تو اللہ کی وحی کے بغیر کلام کرتا نہیں ہے، نبی اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس میں تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ نبی کے علاوہ ہر بندے کے اندر گناہ اور فسق کا مادہ موجود ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے غلطی ہو سکے۔ معصوم کوئی بھی نہیں انبیاء کے علاوہ، معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہے، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں۔ جب معصوم نہیں ہے، فسق کا اندیشہ یا خطرہ وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے کتنے نیک بزرگ کیوں نہ ہوں، لیکن کوئی معصوم نہیں، اس کی غلطی میں فسق ہو سکتا ہے، اس کی خبر میں فسق آ سکتا ہے، اس کے عمل میں بھی فسق آ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ بڑا بزرگ آدمی ہے لیکن آج جو بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہو، بڑا اچھا اور بڑا سچا آدمی ہے لیکن اب جو اس نے خبر دی ہے یا آج جو اس نے عمل کیا ہے یہ عمل اس کا غلط ہو، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے۔ تو فرمایا جس کے خبر میں فسق کا امکان ہے، جس کے عمل میں فسق کا امکان ہے، ایسا آدمی اگر تمہیں کوئی خبر دے تو تم بغیر تحقیق کے اس پر عمل درآمد کبھی نہ کرنا، پہلے تحقیق کرنا، کیونکہ خبر اس کی وحی کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہے نہیں کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد کرنا، ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ۔ یہاں پر بھی مفسرین نے ایک بات لکھی، نبأ، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، کہ اہم خبر لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبی تحقیق کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ پھر اس طرح زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، گھڑی جناب سامنے نہیں لگی ہوئی، پھر ٹائم کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا جی 15 منٹ ہو گئے، تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ اب میں جناب کسی بندے کو فون کروں، بھائی اس نے مجھے بتایا جی 15 منٹ ہوئی ہے، آپ بھی دیکھ کر بتاؤ، یہ تو ٹینشن بنے گی نا۔ اس طرح زندگی کے معاملات نہیں چلتے، یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑی تحقیق کا نہیں حکم دیا گیا۔ قرآن مجید رب کا کلام ہے اور ایسا مناسب لفظ استعمال کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات سمجھا دی ہے۔ یعنی اہم معاملات میں کوئی اہم خبر ہو، جیسے اب یہاں پہ ایک معاملہ تھا پورے قبیلے کے ساتھ گویا کہ جنگ بنتی تھی، ایسا کوئی معاملہ ہو تحقیق کرو۔ باقی چھوٹی چھوٹی بات، بندہ جی دیکھیے جناب سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، ایک بندے نے بتایا جی ہاں نکل آیا جی، دوسرے نے کہا نہیں جی ابھی تو جناب بادل ہیں باہر، اب میں اس میں جناب پوری تحقیق کھول دوں، جناب پورے علاقے سے رابطے شروع کر دوں بھائی نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، تو پھر معاملہ تو اس طرح نہیں چلتا۔ بنبأ، بڑی خبر کے ساتھ، اہم خبر کے ساتھ، اہم معاملے میں کوئی خبر آئے اس میں پہلے تحقیق کیا کرو، خصوصاً جب کسی کے خلاف کوئی بات آئے تو اس میں پہلے کیا کیا کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بتایا، بھائی جی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جو کلمہ ہے نا، کلمہ، اس میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ سارے ساتھی جاگ رہے ہیں نا جی، ایسا نہ پھر خبر اس کا بھی اور نہ سمجھ لیں بھائی۔ تو کہا جی وہ کہتے ہیں کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ، کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تک ہے۔ اب یہ تو اگر کوئی بندہ کہے تو کلمہ کفر ہے، کوئی بندہ کہے کہ محمد رسول اللہ کلمے میں کوئی نہیں تو مسلمان کدھر رہ گیا۔ حضرت نے کہا یار انہوں نے اس طرح نہیں کہا ہوگا، تو نے سمجھا نہیں ہوگا، کچھ اور بات انہوں نے کہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کمال کرنے ہو جی، میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہے کلمے میں۔ ان کا اب یہ بات جو تھی ایک آدمی پہ فوراً کفر کا فتویٰ لگنا تھا، حضرت نے کہا اس کی پہلے تحقیق کریں گے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس خبر کی پہلے کیا کریں گے جی؟ تحقیق کریں گے، اور تحقیق کرنے کے بعد واقعتاً اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر تو ظاہر اسلام سے خارج ہے، لیکن ایسے ہم فوراً فتویٰ نہیں ٹھوک دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بندہ بھیجا، اس وقت فون کے رابطے تو تھے کوئی نہ، جو بندہ ان کے پاس گیا، جا کے انہوں نے پوچھا
حضرت جی کلمہ کون سا ہے اسلام کا جو مسلمان ایمان قبول کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس بندے نے حیران ہو کر پوچھا جی محمد رسول اللہ ہے کلمے میں؟ انہوں نے کہا یار یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے بھائی، اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ مکمل نہیں. کہا جی فلاں بندہ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کلمے کا حصہ کوئی نہیں. میں نے تو نہیں کہا. کہا جی وہ فلانا بندہ وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو حضرت نے سر پکڑا اور فرمان لگے اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس پہ رحم کرے. اس نے ہمارے یہاں اذان دی تھی اور اذان کے آخری کلمے میں اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ اذان کا جو آخری کلمہ ہے اس میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں. اذان کا آخری کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو میں نے اس کو کہا تھا اذان کے آخری کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں. اس نے جا کے مشہور کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کوئی نہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ اور اس نے اپنی طرف سے بات کو یا سمجھا نہیں یا سمجھ کر غلط کیا، جو بھی ہوا، لیکن اگر یہ بات جس طرح وہ بیان کر رہا تھا اس طرح آگے پھیلائی دی جاتی تو بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. تو اس لیے پہلے تحقیق ضروری ہے، پہلے تحقیق ضروری کہ واقعی اس نے بات اس طرح کی بھی ہے یا نہیں. اور آج کل تو اللہ رحم فرمائے کفر کی مشینیں ہر طرف فٹ کی ہوئی ہیں. بات کرتے ہوئے اگر تھوڑی زبان بھی پھسل جائے وہ کافر ہو گئے. اگلا بندہ کہے یار میری یہ نیت نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں تیری غلطی کیوں ہو گئی؟ سمجھ آئی نا؟ تو اس کو غلطی ہوئی کیوں ہے؟ وہ جی پھر غلطی ہو گئی ہوئی کیوں ہے؟ بس تو کافر ہے، تو گستاخ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. وہ بے شک صفائیاں دیتا رہے، وہ بے شک کہتا رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں ہوئی تھی، نہیں معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے پہلے یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ تحقیق ہے نہیں، اور جناب اس پر الزام اور بہتان یہ پہلے سے شروع ہو گیا. وہی بات ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ والی. لومڑی کو کسی نے دیکھا بھاگ رہی ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، بھاگتی ہے. کسی نے پوچھا چے آفت است، کیا مصیبت آ گئی، کیوں اتنی ٹینشن میں پڑ گئی ہو کہ جناب بریک ہی فیل ہو گئی ہیں آپ کی؟ لومڑی نے ارشاد فرمایا کہ نکلو حالات بڑے خراب ہیں. بادشاہ سلامت نے یعنی شیر نے آرڈر دیا کہ جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہونا کاٹ دو. تو کان کاٹے جا رہے ہیں، میں اس لیے بھاگ رہی ہوں. وہ اللہ کی بندی تیرے تو آدھے فٹ سے بھی چھوٹے ہیں، اس نے تو 1.5 فٹ سے لمبے کان کاٹنے کا حکم دیا، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس نے کہا وہ بڑا بے وقوف ہے، وہ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. گل سمجھ آئی؟ کوئی نہیں ہے پھر گل میں سمجھا کہ کوئی ہلنا جلنا ہونا نا پتہ چلے بھائی سمجھ آئی. تو اس طرح پریشان ہو گئے تھوڑے کان کٹن کا آرڈر ہو گیا. اس نے کہا وہ کاٹتا پہلے ہے، چنگی سمجھ آئی نا، کاٹتا پہلے ہے اور ناپتا بعد میں ہے. یہ ہے بغیر تحقیق کے عمل درآمد کرنا، بغیر تحقیق کے عمل درآمد کرنا. جب تک تحقیق کے بغیر عمل درآمد کیا جائے گا اسی طرح ہوگا. بندہ کیا دربار تھے، چلو اسلام آباد بیٹھے، اسلام آباد بھی کر کے بڑا دربار کون سا ہے اسلام آباد میں؟ بری سرکار. دیکھو کس طرح فٹ یاد کی دے. ایک بندے نے مجھے کہا اس پاس بری سرکار ہے تو اس پاس گولے والی سرکار، شکر ہے دو ہیں جی اسلام آباد بچے ہویا. میں نے کچھ عرصے تک دکان ڈالی تھی، اب نام نہیں لیتا ہوں، دونوں ہمارے محلے کے آدمی ہیں. بلکہ 2 ساتھی ہمارے ادھر رہتے تھے یہ نالے کے پاس. وہ نالے کا پانی چڑھا دکان کے اندر چلا گیا. آج یکنواز صاحب کے گھر کے بالکل صاف. تو سویرے میں ہو گیا ہوں تو سارا سامان خراب ہوا، وہ نکال نہیں رہا ہوں تو دونوں ان کے پڑوسی شاہ صاحب ہے کہ شاہ صاحب ادھر ہے، دوسرے شاہ صاحب ادھر ہے، دونوں سامنے نکل آئے. اوہ پانی چلا گیا جی. میں نے کہا پانی تو چلا گیا، ایک بری سرکار ایک گولے والی سرکار دونوں نے مل کر پورا اسلام آباد قابو کیا. تسی چنگے شاہ ہو میرے پڑوسی، ایک شاہ ادھر رہنے دوسرا ادھر رہنے، درمیان ایک دکان ہے، تھوڑے کو ایک دکان نہیں قابو ہو سکی، اس کے اندر بھی پانی چلا گیا. بہرحال بندہ گیا بری سرکار کے دربار پہ. وہ جو بانڈ نہیں ہوتے وہ پیسوں والے، یہ بھی عجیب لوگ ہیں جناب. وہ بانڈ لے کے بابے کو چلے جانے نے، بابا جی میرا بانڈ نکلنا چاہیے، میرا بانڈ. وہ بانڈ کسی جیب میں کر لے، اس کا تو مطلب یہ تھا نا قرآن اندازی میں نکلنا چاہیے. وہ کسی جیب میں کر لے، دعا شعا کر کے باہر آیا، منت منوتی مان کے
تے بانڈ جو جیب جہاز پہ بانڈ ہے ہی کوئی نہیں. پھر دربار سے واپس چلا گیا. اس آ کے بزرگوں پہلے کسی دی گل سمجھے کرو تو ایکشن بعد ہی لیا کرو. سمجھ آئی؟ پہلے گل پوری سمجھ لیا کرو تو پھر ایکشن لیا کرو. میں اس طرح نہیں آکھے کہ بانڈ جیب چو نکل جانا چاہیے، میرا مطلب یہ تھا کہ قرآن اندازی میں نکل جانا چاہیے. تو پہلے گل پوری سمجھتا لیا کرو، ایکشن بعد ہی لیا کرو. تحقیق پہلے ضروری ہے، ایکشن بعد میں لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ شرمندگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاکم فاسقم بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی، کوئی گناہ گار آدمی خبر لے کر آئے، فتبینوا، بس خوب تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، کہیں تم پہنچ جاؤ یعنی حملہ آور ہو جاؤ، جھگڑا کر ڈالو کسی قوم سے، بجہالت، جہالت کے ساتھ، یعنی اصل خبر تو کچھ اور تھی، جہالت میں غلط خبر پر یقین کر کے تم نے ان پر حملہ کر دیا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہونے والے. بعد میں سوائے شرمندگی کی اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. جیسے ابھی یہ واقعہ میں نے جو حدیث میں آیا آپ کو سنایا ہے، اگر اس پر عمل ہو جاتا تو کتنی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی. اس لیے فرمایا پہلے تحقیق کرو تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو. اللہ کریم رحمت نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں اور امت تک پہنچایا ہے ذخیرہ. جتنے بھی ائمہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے بھرے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کوئی فاسق ہو، گناہ گار ہو، اس کی خبر کی تحقیق کی جائے. انہوں نے اس بندے کی روایت سے بھی جان بچائی ہے، تحریر کرنے سے بچت کی ہے کہ فاسق ہونا تو دور کی بات، جس کے اوپر شبہ بھی پڑ گیا. مثال کے طور پہ اگر کسی راوی کے حالات ان کو پتہ نہیں چلے، مجہول راوی تھا، انہوں نے اس کی روایت کو چھوڑ دیا، اس بندے کی روایت کو نقل کیا ہے جس کے حالات ان کو پتہ چلے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس حدیث پوچھنے کے لیے گئے تو آگے اس آدمی کا گھوڑا بھاگا ہوا تھا، اور وہ یوں کپڑے اٹھا کے نا اس طرح گھوڑے کو پکڑنے، جھولی اٹھا کے، جس طرح بندہ سمجھتا ہے نا بھائی کوئی دانے ہیں، کوئی چیز ہے، تو گھوڑا دانے سمجھ کر آیا، جو قریب آیا تو انہوں نے کپڑا چھوڑ دیا، پکڑ لیا. امام بخاری وہیں سے واپس ہو گئے. کہا جی کیوں؟ کہا اس سے حدیث سننے آیا تھا، لیکن اب شک پڑ گیا کہ اس نے ایک جھوٹا کام کیا میرے سامنے، کیا پتہ جو گھوڑے کے ساتھ جھوٹ کر رہا ہے وہ حدیث کے ساتھ جھوٹ نہ کر دے. تو پھر انہوں نے چھوڑ دی. یعنی اتنی احتیاط اپنے طور پہ کی، تاہم پھر بھی وہ انسان تھے، اپنے طور پہ احتیاط کی. اس کے باوجود جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم میں یا دیگر حدیث کی کتابوں میں جو روایات جمع ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو جھوٹ کا پلندہ کہہ دیتے ہیں، بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور محدثین نے اپنی جان کھپائی ہے ان کی چھانٹی کرنے میں. تاہم انسان ہونے میں پھر بھی اگر کوئی ہے تو وہ قانون ضابطے موجود ہیں کہ روایت کس درجے کی ہے، وہ پھر بھی پرکھا گیا ہے. لیکن اس